باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین جلد دوم اردو ترجمہ صفحہ نمبر 41-42 پر لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سارے شیعوں کے گناہ ڈال دیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر سارے شیعہ حضرات کے گناہ ڈال دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے پیغمبروں کے سامنے ان شیعوں کے گناہوں کی وجہ سے رسوا نہ کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے گناہ معاف کر دیے۔ پہلے شیعہ حضرات کے جو گناہ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر لے لیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاف فرما دیا، یعنی شیعہ کے گناہ ختم ہو گئے۔ جو بھی یہ گناہ کرتے رہیں، جتنی بھی غلط کام کرتے رہیں، جتنی بھی ضلالت کرتے رہیں، جتنی بھی گمراہی کے کام کریں، ان کے گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود لے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گناہ معاف فرما دیے۔ ماشاءاللہ، کیا گمراہی کا سلسلہ ہے کہ شیعہ حضرات کے گناہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظالموں کے گناہ اپنے سر لے رہے ہیں، جنہوں نے ان کی حرمت کو پامال کیا، ان کے گھرانے کو گالیاں دی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو معاف نہیں کیا، اہل بیت پر طعنہ زنی کی، 12 اشخاص کو بچا کر ہر اہل بیت کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا۔ انہوں نے کسی اہل بیت کو معاف نہیں کیا، جن کو معاف بھی کیا ان کے نام پر اتنے جھوٹ گڑے کہ ان کو رسوا کر کے چھوڑا، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر لے لیے، اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ کیا جہالت کی انتہا ہے! تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو کافر کہو، نعوذ باللہ۔ امام زید ہو گئے، محمد نفس زکیہ ہو گئے، باقی ہو گئے، جن کو تم مسلمان ہی نہیں سمجھتے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو اور امہات المومنین کے خلاف تم بہت سی نازیبہ گفتگو کرو، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا تو درکنار رہ گیا، پھر یہ سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ذلیلوں کے گناہ اپنے سر لے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ ایک ایسی گمراہی، ایسی ضلالت ہے جس کا کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ لوگ ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے۔